الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تشريفا وتحريما وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن القواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغنا ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و محترم علماء کرام، عزیزان ملت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. حق تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا. سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ اس نے مذہب مہذب اہل سنت و جماعت کے حلقہ بگوشوں میں ہمیں شامل فرمایا. اپنے انبیاء کی محبت سے ہمیں نوازا، اپنے اولیاء کی محبت سے ہمیں سرشار کیا، بزرگان دین کی عقیدت سے ہمیں مالا مال کیا. صحابہ کرام، تابعین اعظام، خلفائے راشدین، غرض کے اللہ اور اللہ کے حبیب اور اللہ کے حبیب والے جتنے بھی ہیں سب کا ہمیں شہدا اور والہ بنایا. ای سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدائے بخشندہ. صرف یہ ایک نعمت سنی بنایا. یہ ایک نعمت اتنی عظیم نعمت ہے کہ اس نعمت کا شکر ہم زندگی بھر ہر لمحہ بھی ادا کرتے رہیں تو کم ہے. کتنا بڑا کرم ہے. غوث کے چاہنے والوں میں پیدا فرمایا. اٹھتے ہیں تو یا غوث پکار کے اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو یا غوث، اٹھتے ہیں تو یا غوث، چلتے ہیں تو یا غوث، دکان کھولتے ہیں یا غوث، مسجد کو نکلے ہیں یا غوث المدد، واپس گھر جا رہے ہیں یا غوث المدد. ہماری زبان سے تعریف نکل رہی ہے، خواجہ کی تعریف نکل رہی ہے، خواجہ کا ہندوستان. ابھی ذبیح اللہ صاحب نے نعرہ بلند کیا، واقعی خواجہ کا ہندوستان ہے. یہ دیوانہ بنایا. توکل مستان شاہ قادری
تمہارا دیوانہ بنایا. مجنو لیلا کا دیوانہ، ہم مولا کے دیوانوں کے دیوانے. کتنا بڑا کرم، کتنا بڑا احسان. بد عقیدہ نہیں بنایا، بد مذہب نہیں بنایا، بے دین نہیں بنایا، گمراہ نہیں بنایا. وہ فرقہ جو جنت میں جانے والا ہے تو یہاں اسی فرقے میں شامل کر دیا، تو جنت میں بھی اسی فرقے کے لوگوں کے ساتھ ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ العزیز. کتنا بڑا کرم. یہ مل گیا، سنی ہو گئے. یعنی غوث کے سنی کون ہے؟ غوث کا دیوانہ، خواجہ کا دیوانہ، 11ویں کرنے والا، 12ویں کرنے والا، جشن عید میلاد النبی میں شمولیت کرنے والا، شامل ہونے والا. کتنا بڑا احسان ہے. ہم نے مانگا بھی نہیں پیدا ہونے سے پہلے خدا سے کہ سنی بنانا، چشتی بنانا، خادری بنانا، عامری بنانا، نوری بنانا، حنفی بنانا. نہیں، دعا نہیں کی لیکن بنا دیا. اب ایسی بڑی نعمتیں بغیر دعا کے دینے والا، اب تم نوکری کے لیے دعا کر رہے ہو، قبول نہیں کرے گا. شادی کے لیے دعا کر رہے ہو، قبول نہیں کرے گا. صحت کی دعا مانگ رہے ہو، قبول نہیں کرے گا. صحت بڑی کہ حنفی بننا بڑی چیز ہے، صحت بڑی کہ خادری بننا بڑی چیز ہے. ارے صحت بڑی کہ خواجہ کا نام لیوا بننا بڑی چیز ہے. تو بندگان خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے، یہ احسان ہے. اس احسان کا یہ ایسا احسان ہے کہ اس احسان پر ہماری جان قربان. تو بندگان خدا، عرض کر رہا تھا ہم بڑے خوش قسمت ہیں. خوش قسمت ہی کو سنی کہتے ہیں. سنی ہو کے یہ نہ کہنا کہ میں بدقسمت ہوں، کبھی نہ کہنا. سنی کے سوائے کوئی خوش قسمت نہیں. کوئی کچھ سمجھے، کوئی کچھ بولے، میں تو حقیقت بولتا ہوں، میرے دل کی بات بولتا ہوں. جو میرا ایمان ہے وہ پیش کرتا ہوں، جس بات پر مجھے یقین کامل ہے وہ پیش کرتا ہوں. خوش قسمت کون؟ سنی. خوش قسمت از اکول ٹو سنی. سنی از اکول ٹو خوش قسمت. بختاور کون؟ سنی. بختاور کون؟ خوش قسمت کون؟ سنی ہے. حضرت غریب ہوں، کوئی پرواہ نہیں. بادشاہ ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، سر میں درد ہے، کرو نہ رو، تارے میں بادشاہ ہوں، اس میں مست ہے. بادشاہ ہے بھائی، سر میں درد ہو رہا ہے، اس کے سر کے درد کرو نہ روتا. بدقسمت سمجھتا خود کو. آرے سر کا درد اب آیا چلا جائے گا، بادشاہ بنا ہوں میں، اس مستی میں رہتا ہے. اسی طرح سنی، ہر سنی بادشاہ ہے، ہر بادشاہ سنی نہیں. بادشاہ کیا؟ بادشاہ سے زیادہ قیمتی ہے خدا کی نظر میں، مخلوق کی نظر میں نہ ہو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو بندگان خدا کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سنی بنایا، کبھی اس کا شکر بھی ادا کیا ہے؟ یا غوث پکارنے والا بنایا، المدد یا غوث اعظم کہنے والا بنایا، کبھی اس کا شکریہ ادا کیا ہے؟ نہیں ادا کیا. یہ بڑی حرمہ نصیبی ہے. آج سے اس شکر میں گزارو زندگی. بات سمجھ میں، اسی مستی میں رہو. سب مال مست، ہم مولا مست. سب دنیا مست، ہم مولا مست. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نعمت دی ہے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے صدقے میں، وہ نعمت کبھی ہم سے نہ چھینے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سنی بنایا. دولت دی نہ دی، دولت ہم سے زیادہ تو کفار کے حصے میں آئی، شہرت ہم سے زیادہ تو کفار کے حصے میں آئی، لیکن سنیت یہ تو غوث اعظم کے حصے میں آنے والی دولت ہے، خواجہ اجمیری کے حصے میں آنے والی دولت ہے، سیدانی بی بی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حصے میں آنے کی دولت ہے. توکل مستان شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں آنے کی دولت ہے. اولیاء کے حصے میں آنے والی دولت ہے. صحابہ کے حصے میں آنے، صحابہ سب کے سب سنی، ایک صحابی بھی غیر سنی نہیں، ایک تابعی بھی غیر سنی نہیں، ایک ولی بھی غیر سنی نہیں، جتنے ولی سب سنیوں نے سمیٹ لیے. سارے ولی، آج اچھی طرح سن لو، سارے نبی سنیوں کے حصے میں آئے. رسول دو عالم، انبیاء کے نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم سنیوں کے، صحابہ سب کے سب سنیوں کے، اہل بیت پنجتن پاک، میں پنجتنی ہوں، سنیوں کے. ہمارے دامن میں کیا نہیں، تم کیا سمجھ رہے ہو؟ تمام صحابہ 1,24,000 صحابہ ہمارے پاس، ہمارے ہیں. اسی لیے کسی صحابی کی شان میں ہم گستاخی نہیں کرتے. ہمارے ہیں تابعین، اس لیے کسی تابعی کی شان میں گستاخی نہیں کرتے. ہمارے ہیں سب اولیاء آفتاب، اسی لیے ہم کسی ولی، کسی قطب کی شان میں گستاخی نہیں کرتے. ہمارے ہیں سب انبیاء، لہٰذا ہم کسی بھی پیغمبر کی شان میں گستاخی نہیں کرتے. گستاخی کرنے کو کفر سمجھتے ہیں. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، ہمارے ہیں حسین، اسی لیے حسین کی سبیل لگاتے ہیں، یا حسین یا حسین یا حسین کے نعرے لگاتے ہیں. ہمارے ہیں غوث، اسی لیے ہمارے گھر پر غوث کا جھنڈا لہرا ہوتا ہے. یہ نعمت ہے خدا کی. تمہارے گھر کو اس نے چن لیا غوث کے جھنڈے کے لیے. تمہاری زبان کو چن لیا مدحت رسول کے لیے. تمہارے ہاتھوں کو چن لیا اللہ والوں کے درباروں میں جا کر اللہ سے دعا کرنے کے لیے. تمہارے ہونٹوں کو چن لیا غوث کا نام لینے کے لیے، خواجہ کا نام لینے کے لیے، اولیاء اللہ کا دم بھرنے کے لیے. تو بندگان خدا، ان نعمتوں کا شکر ادا کرو. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے کلام موجز نظام میں کہ اگر تم شکر ادا کرو تو میں نعمت میں اور زیادہ کروں گا، زیادتی کروں گا، اضافہ کروں گا. بغیر مانگے غوث کا غلام بنا دیا، خواجہ کا غلام بنا دیا. کیوں بنا دیا؟ اس لیے کہ ہمارے اس کے علم میں ہم دنیا میں بھی کامیاب ہونے والے تھے، آخرت میں بھی کامیاب ہونے والے تھے. غوث کا غلام کبھی بے سہارا ہو نہیں سکتا، کبھی رسوا ہو نہیں سکتا، کبھی لٹ نہیں سکتا، کبھی برباد ہو نہیں سکتا. قسم اللہ کی، لاکھوں سہاروں کے سہارا. آواز نہیں آ رہی ہے؟ پیچھے آواز. منہ میں اندر نہ جانے دو. میرے خیال سے اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، کرتے ہیں سر. ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا؟ عرض کر رہا تھا کہ اگر ایسا ہے میں ادھر ادھر زیادہ منہ پھراتا رہتا ہوں تو کئی مائک رکھ دیں، جس طرح سیاستدانوں کی اس میں رکھتے ہیں 14 مائک، بولنے والا ایک. ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات؟ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں خواجہ کا غلام بنایا. یہ ہے شان ہماری. دولت کی کسوٹی پہ ہمیں نہ پرکھو، شہرت کی میزان پر ہمیں نہ ناپو، کسی اور پیمانے سے ہماری شخصیت کو نہ ناپو. ہماری قدر و قیمت کو جان سکتے ہو تو دیکھو کہ ہم کس کے غلام ہیں. قسم اللہ کی، لاکھوں سہاروں کا سہارا ہے، غلام غوث اعظم بے سہارا ہو نہیں سکتا. تو بندگان خدا، اسی پر بولوں گا تو صبح ہو جائے گی. یہ نعمتیں ہیں ہماری. صحیح عقیدہ عطا فرمایا ہے، اور جتنے اس کے وہ ہمارے.
جو اس کے نہیں وہ ہمارے نہیں، جتنے اس کے وہ ہمارے اور ہم ان کے، خواجہ ہمارے، ہم ہی خواجہ کے نہیں، خواجہ ہمارے۔ بات دو طرف سے ہوتی ہے بھائی۔ ہمارے پیر بھائی شیراز صاحب کی، شیراز عامری کی شادی ہوئی، یہ ایک لڑکی کے دلہا بنے، وہ لڑکی ان کی دلہن بنی، یہ اس کے ہوئے، وہ بھی تو اس کی ہوئی۔ میں مبارک بھائی، مبارک صاحب کا میں دوست بنا، میں ان کا دوست بنا کا مطلب کیا؟ وہ میرے دوست بنے۔ میں رحمانی شاہ صاحب کا ہوا، رحمانی شاہ صاحب میرے ہوئے، ایسے ہی میں اللہ کا ہوا، اللہ میرا ہوا۔ میں رسول اللہ کا ہوا، رسول اللہ میرے ہوئے۔ میں صدیق اکبر کا ہوا، صدیق اکبر میرے ہوئے۔ میں فاروق اعظم کا ہوا، میں فاروق اعظم میرے ہوئے۔ میں عثمان غنی کا ہوا، عثمان غنی میرے ہوئے۔ میں مولا علی غالب کل غالب مطلوب کل طالب علی ابن ابی طالب امام المشارق والمغارب کا میں ہوا، وہ میرے ہوئے۔ یہ سودا ہے بھائی۔ میں ہو جاؤں علی کا، علی میرے نہ ہو تو پھر میں کیوں ہوں علی کا؟ یہ بیپار ہے، یہ تجارت ہے بھائی، بڑی اچھی تجارت ہے، یہ بڑی اچھی تجارت ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا تجارت لن تبور، ایسی تجارت جو کبھی برباد نہیں ہوتی، کبھی ٹھپ نہیں ہوتی، کبھی بند نہیں ہوتی، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جو اس سے محبت کرتا ہے، جو علی سے محبت کرتا ہے، جو وہ نبی سے محبت کرتا ہے، جو نبی سے محبت کرتا ہے وہ خدا سے محبت کرتا ہے، جو اس سے محبت کرتا ہے، جو اس سے تجارت، جو اس سے محبت کرتا ہے، جو اس کی عبادت کرتا ہے، جو اس سے تجارت کرتا ہے، وہ شخص خسارہ کیا جانے۔ جو اس سے محبت کرتا ہے، جو اس کی عبادت کرتا ہے، جو اس سے تجارت کرتا ہے، وہ شخص خسارہ کیا جانے۔ تو بندگان خدا، عرض کر رہا تھا کہ مولا تبارک و تعالیٰ نے ہمیں غوث کا غلام بنایا، اس کا شکر ادا کرو۔ کیوں؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں النعمت وحشیہ، النعمت وحشیہ قیدوها بالشکر۔ النعمت وحشیۃ، نعمت ایک وحشی جانور ہے۔ وحشی جانور جو گھریلو جانور نہیں ہوتا، ایک ہوتا ہے گھریلو جانور۔ آپ کے پاس بلی ہوتی ہے، وہ آپ سے مانوس ہو جاتی ہے۔ کتا ہوتا ہے، یہ ڈومیسٹک اینیملز میں شامل ہوتے ہیں۔ کتا ہے، بلی ہے، طوطا ہے، کبوتر ہے، مرغی ہے، مرغا ہے، بطخ ہے، پالتو جانور جسے کہتے ہیں ڈومیسٹک اینیملز۔ یہ اینیملز جو ہیں یہ آدمی سے مانوس ہو جاتے ہیں، آدمی جہاں جاتا وہاں جاتے ہیں، جو بولتا کرتے ہیں، یہ گھروں میں رہنے کے عادی ہو جاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ یہ گھریلو جانور ہیں۔ اور ایک جانور ہوتا ہے وائلڈ جانور، وائلڈ جانور، وحشی جانور جو جنگل میں رہتے ہیں۔ وہ اگر آپ ان کو لے آئیں جنگل سے، گھر میں رکھیں تو بھاگ جائیں گے۔ تو وحشی جانور کو اگر آپ اپنے گھر میں لا کر رکھنا چاہتے ہیں، اسے پالنا چاہتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ رسیوں سے باندھ کر رکھتے ہیں وحشی جانور کو۔ تو حضرت عمر عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ النعمت وحشیۃ، نعمت ایک وحشی جانور ہے، قیدوها بالشکر، شکر کی رسی سے اسے باندھ کر رکھو۔ اللہ نے جو بھی نعمت دی ہے اس کی مثال ایک وحشی جانور کی طرح ہے، وائلڈ اینیمل کی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعمت کو کیا فرماتے ہیں؟ ایک وحشی جانور جو گھر میں نہیں رہتا، بھاگ جائے گا، گھر میں رکھیں گے تو بھاگ جائے گا، تو اسے کیا کرتے ہیں؟ رسیوں سے باندھ کے رکھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ نعمت کو بھی وحشی جانور سمجھو،
اللہ نے جو بھی نعمت دی ہے اسے وحشی جانور سمجھو اور اسے جو ہے قید کر کے رکھو. کیسے قید کر کے رکھو؟ شکر کی زنجیر سے قید کر کے رکھو. یعنی ہر نعمت جو تمہیں ملی ہے اللہ کا شکر ادا کرو اس نعمت پر, تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمت کو تم سے چھینے گا نہیں. نعمت پر اگر تم شکر نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ نعمت چھین سکتا ہے, چھین لے, یہ ممکن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا شکر ادا کرتے رہو, ان کا شکر ادا کرنے کے لیے ہی زندگی ملی ہے. تو تمہید تھی, انٹروڈکشن تھا, پریفیس تھا, جو بھی کہیے, ابتدا بھی نہیں. میں نے آیت پڑھی, یا ایھا النبی, اے نبی, انا ارسلناک شاہدن, اے نبی ہم نے تمہیں شاہد بنا کر بھیجا. اے نبی ہم نے تمہیں شاہد بنا کر بھیجا. ومبشرا, اور مبشر بنا کر بھیجا. ونذیرا, اور ڈر سنانے والا, ڈرانے والا بنا کر بھیجا. وداعیا الی اللہ, اور اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا. بِإِذْنِهِ, اللہ کے حکم سے. وَسِرَاجًا مُنِيرًا, اور ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا. حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا ایھا النبی, اے نبی. پھر فرمایا کہ انا ارسلناک, ہم نے تمہیں بھیجا. اور جسے اللہ بھیجتا ہے اسے رسول کہتے ہیں. وہ نبی جسے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اسے رسول کہتے ہیں. یعنی حضور نبی بھی ہیں, رسول بھی ہیں, یہ آیت بتا رہی ہے. مبشرن شاہدن, اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا, کیا بنا کر بھیجا؟ شاہد بنا کر بھیجا. شاہد کسے کہتے ہیں؟ دیکھنے والا. شاہد کسے کہتے ہیں؟ موجود رہنے والا. شاہد کسے کہتے ہیں؟ گواہی دینے والا. شاہد کسے کہتے ہیں؟ جو ہر جگہ موجود ہو, ہر مخلوق کے احوال سے باخبر ہو. انا ارسلناک شاہدن ومبشرا, اور ہم نے تمہیں مبشر بنا کے بھیجا, خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا. جنت کی خوشخبری, نجات کی خوشخبری, ثواب کی خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا. ونذیرا, اور اللہ کے مختلف عذابوں کی وعید سنانے کے لیے بھیجا, ڈرانے کے لیے اللہ کے عذاب سے, اللہ کے قہر سے, اللہ کے غضب سے, اللہ کے انتقام سے ڈرانے کے لیے تمہیں بھیجا, ڈرانے والا بنا کر بھیجا. وداعیا الی اللہ, اور اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا. بِإِذْنِهِ, اللہ کے حکم سے. وَسِرَاجًا مُنِيرًا, اور اللہ کی طرف اور ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا. صرف آیت کا ترجمہ کیا ہے, اس حد تک آیت کا معنی بتایا ہے. عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو خطاب فرمایا, یا ایھا النبی, اے نبی. کیا خطاب فرمایا؟ اے نبی. تو حضور نبی ہیں اس آیت سے ثابت ہوتا ہے. حضور نبی ہیں, میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نبی ہیں, اس آیت سے یہ ثابت ہوا. بلا شبہ حضور نبی ہیں, ہمارا ایمان ہے حضور کی نبوت پر. حضور نبی ہیں, نبی بھی ہیں, رسول بھی ہیں, اور سید الانبیاء بھی ہیں, سید المرسلین بھی ہیں. یعنی انبیاء کے سردار ہیں, مرسلین کے سردار ہیں, نبیوں کے سردار, رسولوں کے سردار ہیں, اور خاتم النبیین ہیں, تمام نبیوں اور رسولوں میں آخری نبی اور آخری رسول ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا, یہ ایمان ہے ہمارا اہل سنت و جماعت کا. بندگان خدا, حضور نبی ہیں. اور کیسے نبی؟ حضور نبی ہیں. کیسے نبی؟ ہر نبی حضور کے نور سے پیدا ہونے والا. حضور بھی نبی,
حضرت آدم بھی نبی، دونوں میں فرق کیا ہے؟ حضور اصل ہیں، آدم فرع ہیں۔ حضور بھی نبی، حضرت شیس بھی نبی۔ حضور اور حضرت شیس میں فرق کیا ہے؟ حضور اصل ہیں، اوریجن ہیں، اور حضرت شیس حضور کی فرع ہیں۔ حضور بھی نبی، حضرت ادریس بھی نبی، دونوں میں فرق کیا ہے؟ حضور اصل ہیں، حضرت ادریس فرع ہیں۔ حضور بھی نبی، حضرت نوح بھی نبی، دونوں میں فرق کیا ہے؟ اصل و فرع کا فرق ہے۔ حضور اصل ہیں، حضرت شیس فرع ہیں۔ حضور بھی نبی، حضرت ابراہیم بھی نبی، دونوں میں فرق کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرع ہیں، حضور اصل ہیں۔ تمام انبیاء فرع ہیں، حضور اصل ہیں۔ اب فرع اور اصل کی سمجھ نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آیا کہ فرع کسے کہتے ہیں، اصل کسے کہتے ہیں، تو سمجھ لو کہ فرع جو ہے وہ تخم ہے، بیج ہے، اور اصل جو ہے وہ درخت ہے۔ اگر درخت نہ ہو تو اگر بیج نہ ہو تو درخت نہ ہو۔ اصل جو ہے وہ بیج ہے، اصل جو ہے وہ بیج ہے، اوریجن بیج ہے، اور فرع جو ہے وہ درخت ہے۔ فرع جو ہے وہ درخت ہے۔ اگر بیج نہ ہو تو درخت ہوگا نہیں، درخت نہ ہو تو شاخیں ہوں گی نہیں، شاخیں نہ ہو تو پھل ہوں گے نہیں، پھل نہ ہو تو پھول ہوں گے نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بیج ہی کا صدقہ ہے درخت، بیج ہی کی وجہ سے ہے درخت۔ بیج اصل ہے، درخت فرع ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر بیج نہ ہوتا درخت نہ ہوتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اصل بیج، فرع درخت۔ سمجھ گئے؟ اصل اور فرع۔ اصل کو انگریزی میں اوریجن بھی کہتے ہیں، اوریجن سے اوریجنل، اصلی۔ تو اصل بیج ہے اور درخت فرع ہے۔ میں جبہ پہن کے آیا سوت کا، کاٹن کا، اس کی اصل کیا ہے؟ روئی ہے، روئی سے سوت کا لباس بن گیا، کاٹن کا لباس بن گیا۔ اصل کیا ہے؟ روئی۔ فرع کیا ہے؟ جبہ۔ اگر روئی نہ ہوتی جبہ نہ ہوتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح حضرت آدم فرع ہیں، حضور اصل ہیں۔ کیوں کہ حضور کے نور سے حضرت آدم بنے ہیں، تو حضور اصل ہیں، حضرت آدم فرع ہیں۔ اگر حضور نہ ہوتے تو حضرت آدم نہ ہوتے، اگر حضور نہ ہوتے تو حضرت شیس نہ ہوتے، اگر حضور نہ ہوتے حضرت ادریس نہ ہوتے، اگر حضور نہ ہوتے حضرت صالح نہ ہوتے، حضرت ایوب نہ ہوتے، حضرت زکریا نہ ہوتے، کوئی نبی نہ ہوتا، کیونکہ ہر نبی کی اصل محمد الرسول اللہ، ہر نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے نور سے تخلیق پاتا ہے۔ جو ہر نبی کی اصل ہے وہ ہمارا نبی بن کے آیا۔ تو بندگان خدا، ہر نبی کی اصل حضور ہیں، یہ ایسے نبی ہیں۔ حضور اگر نبی نہ ہوتے اور ان کی نور سے حضرت آدم پیدا ہوتے تو حضرت آدم نبی نہیں بن سکتے۔ حضور نبی ہیں، ان کے نور سے بننے والا بھی نبی بنا۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم، نبیوں میں بھی ان کے جیسا کوئی نبی نہیں، کیونکہ تمام انبیاء فرع ہیں، اصل ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبیوں میں ان کے مثل کوئی نہیں ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں معاذ اللہ معاذ اللہ، ہم ان کے جیسے، کیسی بات ہے؟ وہ تو وہ ہیں جو نہ ہوتے تو آدم ہوتے، نہ شیس ہوتے، نہ ادریس ہوتے، نہ نوح ہوتے، نہ ابراہیم ہوتے، نہ اسماعیل ہوتے، نہ اسحاق ہوتے، علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام۔ تو ہر نبی کی اصل ہمارا نبی، اور آپ کو معلوم ہے کہ اصل جو ہے فرع سے افضل ہوتی ہے، اصل جو ہے فرع سے افضل ہوتی ہے، اور فرع کی قیمت اصل کی قیمت ہی ہے۔ بہت غور سے سننا، ابھی آپ لوگ میرے خیال سے میرے ساتھ نہیں ہوئے ہیں۔ فرع کی قیمت اصل ہی کی قیمت ہوتی ہے،
فرا کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اصل ہی کی قیمت اس کی قیمت ہوتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ایسی باتیں سنیں گے آپ؟ سنیں گے؟ یہ دیوانوں کی باتیں ہیں، لیکن ایسی باتیں ہیں کہ ہوش والے بھی سر دھنیں۔ تو بندگان خدا کیا عرض کر رہا تھا؟ اصل حضور ہیں، تمام انبیاء فرا ہیں۔ یہ چاندی کی انگوٹھی ہے، اصل چاندی ہے، انگوٹھی فرا ہے۔ تو انگوٹھی کی قیمت چاندی کی قیمت سے ہے۔ اگر چاندی 1 پیسے کی ہے تو انگوٹھی کی قیمت کیا ہوگی؟ اگر چاندی سونے کی ہے، سونے کی قیمت سے اسے خریدا جائے گا۔ چاندی کی اگر انگوٹھی سونے کی بنی ہوئی ہے تو سونے کی قیمت سے اسے خریدا جائے گا۔ اگر انگوٹھی چاندی سے بنی ہے تو چاندی کی قیمت سے اسے خریدا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نبی، میرے نبی کے نور سے بنے ہیں، لہذا حضرت آدم کہلائے۔ تو ان کا مقام بھی حقیقت میں مصطفیٰ ہی کا مقام ہے۔ شیس کا مقام بھی، ان کے رتبے بھی حضوری کے رتبے ہیں، ادریس کے رتبے بھی حضوری کے رتبے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی رتبے، ان کے مقامات، ان کی شانیں، ان کے صفات حمیدہ سب حضوری کے ہیں۔ تو آپ شیس کی تعریف کریں وہ تعریف حضوری کی ہوتی ہے، ادریس کی تعریف کریں وہ تعریف ان کی بھی ہے، حقیقت میں رسول اللہ کی تعریف ہے، مجاز میں ان کی تعریف ہے۔ انگوٹھی کی صورت میں آپ نے ایک اشرفی دی کسی کو تحفے میں، وہ انگوٹھی کو دیکھتا نہیں کتنے کی ہے، یہ کتنے اشرفی، 1 اشرفی کی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ انگوٹھی کو دیکھتا نہیں، اشرفی کو دیکھتا ہے، بولتا ہے 1 اشرفی کی انگوٹھی ہے، اتنی قیمت کی ہے۔ بات سمجھ میں آئے؟ تو تمام انبیاء کے مقامات اور کمالات اور نبی کے نور سے بننے کی وجہ سے ہیں۔ تو ان کے کمالات بھی مصطفیٰ کے کمالات ہیں، ان کے معجزات بھی مصطفیٰ کے معجزات ہیں۔ حسن یوسف ید بیضا دم عیسیٰ داری، آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری۔ یا رسول اللہ، اے مصطفیٰ، حسن یوسف بھی آپ رکھتے ہیں، ید بیضا بھی آپ رکھتے ہیں، دم عیسیٰ بھی آپ رکھتے ہیں۔ سب نبیوں کو علیحدہ جو نعمتیں ملی ہیں، جو مقامات، جو معجزات ملے ہیں، وہ آپ کی ایک ذات میں جمع ہو گئے۔ آپ مجموعہ کمالات ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا ایھا النبی، اے نبی، اے نبی۔ تو نبی، میرے نبی کے نور سے تمام انبیاء وجود میں آئے۔ اگر یہ ایک نبی نہ ہوتا تو صف انبیاء خالی ہوتی، خالی ہوتی۔ حضور ایسے نبی، اچھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کیسے نبی ہیں؟ ہر نبی ان کے نور سے، ہر ولی ان کے نور سے، ہر خطب ان کے نور سے۔ اب ولی جو کرامتیں دکھا رہا ہے وہ کس کی کرامتیں ہیں؟ غوث جو کرامتیں دکھا رہے ہیں، مردے کو زندہ کر رہے ہیں، کس کا معجزہ ہے؟ تمام انبیاء کے معجزات حقیقت میں محمد رسول اللہ کے معجزات ہیں۔ تمام اولیاء کی کرامات حقیقت میں محمد رسول اللہ کے کمالات کا ظہور ہے۔ تو بندگان خدا، کیا مقام ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ ایسے نبی کہ ہر نبی آپ کے نور سے پیدا ہوا، آپ ایسے، آپ نبی ہیں، اسی لیے آپ کے نور سے پیدا ہونے والے لوگ نبی بنے بہت سے۔ آپ ولی ہیں، آپ ولی ہیں، اسی لیے اولیاء آپ کے نور سے پیدا ہونے والے بنے۔
سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ نمازی ہیں اسی لیے آپ کے نور سے پیدا ہونے والے نمازی بنے. آپ تقوی والے ہیں اسی لیے آپ کے نور سے پیدا ہونے والوں کو بھی اللہ نے تقوی کی دولت سے مالا مال کیا. تو ہر چیز کی اصل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم. اور جناب دنیا کی ہر شے حضور کے نور سے بنی ہے. صرف انبیاء ہی حضور کے نور سے نہیں بنے ہیں. صرف انبیاء حضور کے نور سے بن جاتے ایسا نہیں. حضور کے نور سے بننے کی وجہ سے نبی بن سکا, اور حضور کے نور سے بننے کی وجہ سے امتی بن سکا. ہر امتی حضور کے نور سے. حضرت آدم علیہ السلام کے امتی حضور کے نور سے, حضرت آدم علیہ السلام کے نور سے نہیں. حضرت شیس کے امتی حضور کے نور سے, حضرت ادریس کے امتی حضور کے نور سے, تمام نبیوں کے امتی حضور کے نور سے, میرے آقا کے نور سے بنے. تو بندگان خدا حضور کے نور سے بنے ہیں تمام امتی. ہر نبی کی امت, ہر نبی کی قوم میرے آقا کے نور سے بنی. نہ بنتی میرے آقا کے نور سے تو کوئی شخص کسی نبی کو ماننے والا ہی نہیں ہوتا. اور جناب نبی کے حکم پر عمل کرنے کے لیے, میرے نبی کے حکم پر عمل کرنے کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے. جسم کی ضرورت ہے, قلب کی ضرورت ہے, روح کی ضرورت ہے. رسول نے کہا ایمان لاؤ, اس بات پر عمل کرنے کے لیے جسم و قلب و روح کی ضرورت ہے. تو یہ جسم و قلب و روح بھی محمد رسول اللہ کے دیے ہوئے. حضور کے دین پر عمل کرنے کے لیے, حضور کی پیروی کرنے کے لیے زمین چاہیے. زمین حضور کے نور سے بنی ہوئی. حضور کے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے آسمان کی ضرورت ہے. آسمان حضور کے نور سے بنا ہوا. تو معلوم یہ ہوا دین اور دنیا میں ہمیں کامیاب ہونے کے لیے جو کچھ بھی کرنا ہے حضور کے نور سے بنی ہوئی چیزوں ہی کی مدد سے کرنا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ حضور کی مدد سے ہم ایک آن کے لیے بھی دور نہیں ہیں. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے نور سے ہر نبی بنا ہے. دنیا کی ہر چیز حضور کے نور سے بنی ہے. اب ہم جو دعا کر رہے ہیں یا اللہ مجھے دولت دے دے, اے مالک مجھے دولت دے دے, خدا بندہ مجھے دولت دے دے, یہ دولت کس کے نور سے بنی ہے؟ حضور کے نور سے. تو ہم کسے مانگ رہے ہیں؟ حضور کے نور کی جو فرا ہے, حضور کے نور سے جو چیز بنی ہے اسے مانگ رہے ہیں. فرا کو مانگنا حقیقت میں اصل ہی کو تو مانگنا ہے. تو تمہاری دعائیں کیا ہیں؟ مصطفیٰ کو مانگنے کا نام ہے. خدا سے مصطفیٰ کو مانگنا یہی ہے ہر دعا میں. بلا تشبیہ و تمثیل. انگوٹھی مانگنا, سونے کی انگوٹھی مانگنا کسے مانگنا ہے؟ سونے کو مانگنا ہے. چاندی کا پازیب مانگنا, چاندی کی پازیب مانگنا کسے مانگنا ہے؟ چاندی کو مانگنا ہے. سونے کا بنا ہوا زیور خدا سے طلب کرنا کسے طلب کرنا ہے؟ سونے کو. اسی طرح مصطفیٰ کے نور سے بنی ہوئی دولت کو مانگنا کسے مانگنا ہے؟ مصطفیٰ کے نور کو مانگنا ہے. مصطفیٰ کے نور ہی مصطفیٰ ہیں. مصطفیٰ کو ہی مصطفیٰ کا نور کہا جاتا ہے, نور مصطفیٰ کہا جاتا ہے, ذات مصطفیٰ کہا جاتا ہے. تو ہم کیا مانگتے ہیں؟ کوئی سمجھ کے مانگتا ہے وہ عارف کہلاتا ہے, ولی کہلاتا ہے, پیر و مرشد کہلاتا ہے, غوث اعظم بن جاتا ہے. سمجھ کے مانگتا ہے میں جو بھی مانگ رہا ہوں مصطفیٰ کے نور سے بنی ہوئی چیزوں ہی کو مانگ رہا ہوں اور مصطفیٰ ہی کو مانگ رہا ہوں. جو سمجھ کے مانگے وہ عارف ہے, ولی ہے, اور جو سمجھ کے نہیں مانگتا وہ جاہل ہے. کافر بھی مانگ رہا ہے, ان کے نور سے بنی ہوئی چیزوں ہی کو مانگ رہا ہے.
سب مانگنے پر مجبور ہیں ان کے نور سے بنی ہوئی چیزوں کو. حکومت کوئی مانگ رہا ہے, حکومت ان کے نور سے بنی. ہر وہ چیز جو خدا کی مخلوق بنتی ہے حضور ہی کے نور سے بنتی ہے. اور مجھے بہت محبت ہے, میرے باپ سے بہت محبت ہے, بڑا پیار ہے, بڑا انس ہے, باپ سے بڑی محبت ہے. یہ باپ کون ہے؟ میں اپنے باپ سے پیار کرتا ہوں, محبت کرتا ہوں, میرا باپ ہے. ارے تیرا باپ ہے, یہ کس کے نور سے بنا؟ کلو شیء من نوری, ہر شے میرے نور سے بنی. تو باپ تمہارا کس کے نور سے بنا ہے؟ والد گرامی تمہارے کس کے نور سے بنے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ نور من نور اللہ کے نور سے بنے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. تو تم کیا مانگ رہے ہو؟ حضور کے نور کی کرن کو مانگ رہے ہو. وہ آفتاب ہیں, تمہارا باپ اس کا ایک ذرہ ہے. کرن کو مانگ رہے ہو. کرن کو مانگنا, شعاع کو مانگنا, سورج ہی کو تو مانگنا ہے. چاندنی کو مانگنا, چاند ہی کو تو مانگنا ہے. تو ہم جس سے محبت کر رہے ہیں, باپ سے محبت کر رہے ہیں, ماں سے محبت کر رہے ہیں, پیر و مرشد سے محبت کر رہے ہیں, غوث سے محبت کر رہے ہیں, خواجہ سے محبت کر رہے ہیں, استاد گرامی سے محبت کر رہے ہیں, امام اعظم سے محبت کر رہے ہیں, امام حسن سے محبت کر رہے ہیں, یا حسین یا حسین یا حسین کا نعرہ لگا رہے ہیں. یہ سب جن سے ہمیں محبت ہے وہ ان کی حقیقت کیا ہے؟ ان کے اندر باہر تو نور مصطفیٰ ہی جلوہ گر ہے. وہ نور مصطفیٰ کی فرع ہے, ان کے نور سے بنے ہیں. تو معلوم یہ ہوا محبت آتی ہے مصطفیٰ کے نور کی جھلک دیکھ کر. تو دیوانہ بنانے والی چیز ہے مصطفیٰ کا نور. اگر تمہارے محبوب سے تمہارے نبی کے نور کو نکال لیا جائے تو وہ تو آدم بن کے رہ جائے, اس کا وجود نفی میں تبدیل ہو کے رہ جائے, وہ کچھ بھی نہ رہے. نہ اس کا جسم باقی رہے, نہ اس کا قلب باقی رہے, نہ اس کی روح باقی رہے, نہ اس کا حسن باقی رہے, نہ اس کا جمال باقی رہے, نہ اس کا حسن صوت باقی رہے, نہ اس کا کردار باقی رہے, نہ اس کا حسن سیرت باقی رہے. وہ کچھ بھی نہ رہے. اس کی ذات, اس کے صفات, اس کے افعال, اس کے آثار, اس کی خوبیاں, اس کے کمالات, اس کے بلند درجے سب نور مصطفیٰ سے بنے ہوئے. اس کی شہرتیں, اس کی مقبولیت سب نور مصطفیٰ سے بنی ہوئی. تو ساری کائنات میں تم جس کے گرویدہ ہوتے ہو نا, دیوانے ہوتے ہو, حقیقت میں حاصل کو ٹٹولتے ہوئے جاؤ تو پس پردہ بیک گراؤنڈ میں نور مصطفیٰ جگمگا رہا ہوگا. سب انہی کے دیوانے ہیں, مدینے والے تیرے ہی دیوانے ہیں سب. اور سب خدا سے مانگ رہے ہیں. کسے مانگ رہے ہیں؟ کسے مانگ رہے ہیں؟ شادی مانگ رہا ہے, دلہن کو مانگ رہا ہے. معلوم نہیں ہے دلہن کی روح رواں کون ہے. باپ کی صحت کو مانگ رہا ہے, باپ کو مانگ رہا ہے. معلوم نہیں کہ باپ میں کس کا نور جلوہ گر ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو سب کسے مانگ رہے ہیں؟ تاجدار حرم ہو نگاہ کرم, ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے. ہم یہ بے کساں کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا مصطفیٰ کے نور کو مانگ رہے ہیں. سب چاہ رہے ہیں مصطفیٰ کے نور کو, سب مانگ رہے ہیں مصطفیٰ کے نور کو, دعا کر رہے ہیں. آج تک بھی دعا کی کسے؟ مصطفیٰ کے نور کی دعا کی. اور جناب میں کیا عرض کروں, میں کیا بتاؤں, دعا میں حضور کے نور ہی کو مانگتا ہے مانگنے والا, میرے آقا ہی کو مانگتا ہے حقیقت میں مانگنے والا. اسی لیے اللہ نے فرمایا
وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تو اور تمہارے رب نے کہا کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم فرماتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا کرو، اس حالت میں دعا کرو، اس حال میں دعا کرو، اس قلبی کیفیت کے ساتھ دعا کرو کہ تمہیں یقین ہو اس بات پر کہ میری یہ دعا اللہ قبول کر لے گا۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ۔ ایک جگہ فرمایا الدعاء مخ العبادہ، ایک ہوتا ہے موز، ایک ہوتا ہے موز کیلا، یا ہمارے پاس ساؤتھ انڈیا میں موز چلتا ہے، نارتھ انڈیا میں موز نہیں بولتے کوئی، کیلا، سنسکرت میں موش کھیلا۔ تو یہ بنانا، کیا بنانا؟ تو بنانا، موز، کیلا، بنانا، جی۔ تو موز، آپ موز خریدتے کیوں ہیں؟ آپ لوگ سب بیزار ہو گئے۔ کھانے کے لیے، کھانے کے لیے، کھانے کے لیے، کھانے کے لیے پورا موز کھائیں گے؟ مغز کے لیے، مغز کے لیے موز خریدتے ہیں نا، چھلکے کے لیے نہیں۔ حضور فرماتے ہیں عبادت کا مغز جو ہے وہ دعا ہے، عبادت کا مغز دعا ہے۔ الدعاء مخ العبادہ۔ ایک جگہ حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ یعنی ہر دعا، ہر نماز، ہر روزہ، ہر عبادت خدا کی، خواہ وہ فرض ہو، واجب ہو، سنت موقدہ ہو، سنت غیر موقدہ ہو، نفل ہو، مندوب ہو، کچھ بھی ہو، مستحب ہو، جو بھی عبادت ہے خدا کی وہ دعا ہے۔ تو ہر عبادت دعا ہے اور ہر دعا عبادت ہے۔ دعا کی ایک ظاہری صورت ہے اور حقیقت اس کی، مغز اس کا، روح اس کی کیا ہے؟ دعا ہے۔ عبادت کی ایک ظاہری صورت ہے اور ایک حقیقت ہے۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ اللہ سے دعا کرنا۔ ہر عبادت کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کی دعا، اللہ سے دعا۔ کوئی عبادت ہو اور اللہ کے بارگاہ میں تمہاری دعا نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہر عبادت دعا ہے اور ہر دعا عبادت، اور عبادت ہی روح ہے دعا کی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ بہت غور سے سمجھنا۔ جیسے سوت کا جبہ ہے، وہ جبہ صورت ہے، حقیقت کیا ہے؟ روح کیا ہے؟ سوت، کاٹن۔ اسی طرح نماز ہے، قیام ہے، اس میں تکبیر تحریمہ ہے، قرات ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، قعدہ ہے، جلسہ ہے، جی، سجدے ہیں، 2 سجدے ہیں ہر رکعت میں فرض، یہ سب ہے۔ یہ ظاہری صورت ہے نماز کی۔ حقیقت کیا ہے وہ نماز، اس نماز کی؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا۔ روزہ مفطرات ثلاثہ سے، 3 روزہ توڑنے والی چیزوں سے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رکنا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ روزے کی ظاہری صورت ہے۔ بھوکا پیاسا رہنا اللہ کے لیے، اللہ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ کی سنت کے مطابق، یہ ظاہری صورت ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ دعا کرنا۔ آپ بور ہو گئے نا؟ کون کون بور ہو گئے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ اور کون بور نہیں ہوئے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔
اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی شان کے موافق اس بور نہ ہونے کی جزا عطا فرمائے. بات سمجھ میں؟ تو ہر دعا نماز کے بعد جو ہاتھ اٹھا کے مانگتے وہ بھی دعا، ولیوں کے درباروں میں جا کے جو مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اس ولی کے صدقے میں کرم کر دے مولا، یہ بھی دعا. نماز بھی دعا، فرض بھی دعا، نفل بھی دعا، تہجد بھی دعا، اشراق بھی دعا، چاش بھی دعا، روزہ بھی دعا، سرپوشی روزے بھی دعا، زکوٰۃ بھی دعا. اور دعا کے تعلق دعا، ہر عبادت دعا. اور اللہ فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو پیدا کیا صرف عبادت کے لیے. اس عبادت کی حقیقت کیا؟ دعا. تو دعا کرنے کے لیے ہی اللہ پیدا کیا. اور دعا میں ہوتا کیا ہے؟ مختلف چیزوں کو مانگتے ہیں آپ، مختلف چیزوں کو آپ مانگتے ہیں، اور وہ مختلف چیزیں حضور کے نور سے بنی تو کسے مانگتے ہیں؟ حضور کو مانگتے ہیں. حضور کو مانگنے کے لیے ہم کو اللہ فرماتا ہے کہ پیدا کیا. میرے نبی کو مانگنے کے لیے میں نے جنات کو بھی پیدا کیا، انسانوں کو بھی پیدا کیا. کون ٹی وی یہ بات غلط ہے کر کے بولو. کتنی آیتیں پڑھ ڈالیں، کتنی حدیثیں سنا ڈالیں. ہم عامریوں کی شان یہ ہے، پہچان یہ ہے، شناخت یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے سرے منہ تفاوت نہیں کرتے، ہٹتے نہیں، انحراف نہیں. قرآن ہے، حدیث ہے. کبھی قول امام ابو حنیفہ ہے، کہیں قول امام جعفر صادق ہے، کہیں غوث اعظم کا ارشاد ہے، کہیں خواجہ اجمیری کی دی ہوئی روشنی ہے، کہیں جنید بغدادی کے در سے پھیلنے والی روشنی ہمارے ساتھ. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ باتیں پہلے کہیں تھیں؟ پہلے کہیں تھیں؟ سچ بولنا بھائی. شفیق احمد میسوری صاحب سنی تھیں یہ باتیں؟ نہیں. جب بولتا ہے نہیں بولتا ہے، کیونکہ یہ اس خدا کا بندہ ہے جو کہتا ہے کل یومن ہوا فی شان، ہر روز ہر لمحہ وہ نئی شان میں جلوہ گری کرتا ہے. اس سے نیا نیا لے کے نبی بانٹتے رہتے ہیں. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا یہ باتیں ہماری تقریریں سنیے آپ یوٹیوب پہ، سب سے زیادہ تو اس گناہ گاری کی تقریریں ہیں، سن لیں. تو یہ کہیں بھی باتیں نہیں کہتا. ایک بات کہی ہوئی ہے تو اسے دوسرے پہلو سے سمجھاتا ہوں، دوسرے پہلو سے کہتا ہوں، تیسرا پہلو کبھی اجاگر کرتا ہوں، چوتھا پہلو ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں. سمجھ میں نہیں آتا ہمارے لوگوں کا بھی. 1970 پر 6 میں ہی ہیں، ابھی 1974 ہی میں ہیں. آ جاؤ 2018 کا زمانہ ہے. ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ نہیں باتیں بھی سمجھنے کے، جو باتیں سمجھ لی نا 50 سال پہلے وہی ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. نئی باتیں. ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ حضور کو مانگنے کے لیے ہم کو پیدا کیا، حضور کو مانگنے کے لیے پیدا کیا. اللہ کو مانگنے کے لیے اللہ پیدا کرتا. بات سمجھ میں آتی؟ حضور کو مانگنے کے لیے پیدا کیا. خدا کی قسم، قرآن کی عظمتوں کی قسم، احادیث کے ذخیرے کی قسم، غوث اعظم کے در سے بٹنے والے علمی صدقے کی قسم، خواجہ اجمیری کے علمی ورثے کی قسم، امام اعظم کی غلامی کا شرف کی قسم. یقیناً ہم دنیا کی کوئی چیز مانگتے ہیں تو حقیقت میں حضور ہی کو مانگتے ہیں، اور آخرت کی کوئی چیز مانگتے ہیں ورزقنا الجنہ، اے اللہ ہم کو جنت دے. جنت میں کیا ہے؟ کیا ہے جنت لے؟ انا ارکد جنت لے. What is there in the heaven? What is there in the paradise? What will you achieve in paradise?
What will you avail in heaven? جنت میں جا کے کیا ملے گا تمہیں؟ بس ایک چیز ملے گی جناب، ایک چیز ملے گی. ہمیشہ کا ایک چیز ملے گی، ایک ہی چیز ملے گی. میں حقیقت کی بات بول رہا ہوں، ایک ہی چیز ملے گی. بہت سی چیزیں ملیں گی. یہ مجاز ہے، یہ ظاہر کی بات ہے. باطن کی بات، اصلی بات، حقیقت کی بات، ایک ہی چیز ملے گی جناب. دھوکے میں نہ رہنا. میں دھوکے سے باز آپ کو نکالنے کے لیے آیا، پردے اٹھانے کے لیے آیا، پردے گرانے کے لیے نہیں آیا. جنت میں کیا ملے گا؟ حوریں ملیں گی. وہ آپ بولتے ہیں، میں بولوں گا حوریں نہیں ملیں گی. آپ کی بات بھی صحیح، میری بات بھی صحیح. مجاز کے اعتبار سے آپ کی بات بالکل حق، حقیقت کے اعتبار سے میری بات بالکل حق. ہم مجاز کے بھی قائل ہیں، حقیقت کو بھی ماننے والے ہیں. کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات؟ جنت میں حوریں ملیں گی. کس نے کہا حوریں ملیں گی؟ وہ مولوی صاحب نے کہا. انہوں نے کہا. میں مولوی صاحب کا انکار نہیں کرتا. مولوی صاحب ہی سے پیر صاحب بنتا ہے آدمی. جو مولوی صاحب نہیں بنا وہ پیر صاحب نہیں بن سکتا. جاہل کبھی پیر نہیں بن سکتا. جسے وضو کا طریقہ معلوم نہیں، نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں، وضو کے فرائض معلوم نہیں، وضو کے سنن معلوم نہیں، نماز کا طریقہ معلوم نہیں، روزے کے مسائل نہیں معلوم، عقائد اہل سنت و جماعت سے واقف نہیں، قرآن کا نازیرہ پڑھنے نہیں آتا، ایسے آدمی کو تم نے پیر بنا لیا تو تمہارا قصور ہے، ہمارا قصور نہیں ہے. مَتَّخَذَ اللَّهُ وَلِيًّا جَاهِلًا قَطُّ وَلَوِ اتَّخَذَهُ لَعَلَّمَهُ. اللہ نے کسی جاہل کو کبھی ولی بنایا ہی نہیں. اگر کسی جاہل کو اللہ ولی بنانا چاہتا ہے تو پہلے اسے علم دین دیتا ہے. علم دین کیا؟ شریعت کا علم دیتا ہے. پھر اس کے بعد طریقت اور حقیقت اور معرفت کا علم نوازتا ہے. پھر اسے عارف کامل بنا کر اپنا ولی مقرب بنا دیتا ہے. ہمارا دوست ہمارے مزاج سے واقف ہوتا ہے. ہمارا دوست ہماری پسند اور ناپسند سے واقف ہوتا ہے. ہمارا دوست ہمارے سلیکشن سے واقف ہوتا ہے. ہمارا دوست ہماری خوبیوں سے واقف ہوتا ہے. ہمارا دوست ہمارے کمالات سے واقف ہوتا ہے. ہمارا دوست ہمیں خوش کرنے کے طور طریقوں سے واقف ہوتا ہے. اور یہ اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، اللہ کو خوش کرنے کے طور طریقے معلوم نہیں، اللہ کی عبادت کے ڈھنگ معلوم نہیں، اطوار معلوم نہیں. کیا ہے؟ What do you want to say? کیا ہے؟ تقریر ختم کر دیجیے، وقت ہو گیا. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات؟ میں آپ لوگوں کے لیے تقریر کر رہا ہوں، ورنہ تقریریں، اب پھر جانا تقریر، پھر آنا تقریر، پھر لوگ سمجھتے ہیں پیر صاحب جو ہے نا وہ سوتے رہتے ہیں. نہیں بھائی صاحب، ہم ایسے پیر نہیں ہیں. مریدوں سے زیادہ مصروف رہتے ہیں. ہم کو ذمہ داری جس نے دی ہے یہ اس کا کمال ہے، ہمارا کمال نہیں. یہ خواجہ فقیر نواز علیہ الرحمہ کا صدقہ ہے، ہمارا نہیں. انہوں نے کہا کرنا ہے، نوکری کرنا ہے، ان کی نوکری کرنا ہے. اب دیں گے تو وہ دیں گے، ہمارا کام ڈیوٹی. اب پیمنٹ ان کے در سے ہوگا. ہو رہا ہے جی. اللہ تمہیں سلامت رکھے. یہ دیوانہ ہے، سچ دیوانہ ہے، سچا دیوانہ ہے. دیوانہ بنا دے. عقل مند ہی حضور کے دیوانے بنتے، غوث کے دیوانے پاگل کا دیوانہ بنے گا. تو بندگان خدا کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات؟
دیوانے کو دیوانہ ذرا سوچ کے کہنا، دیوانے کو دیوانہ ذرا سوچ کے کہنا. ذبیح اللہ صاحب، دیوانے کو دیوانہ ذرا سوچ کے کہنا. دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے.